احتجاج اور ہنگاموں سے روزانہ 190 ارب کا نقصان ہوا۔ گزشتہ 3-4 روز میں اسلام آباد میں 8 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے۔ وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا ہے آنے والے دنوں میں شرح سود میں مزید کمی آئے گی۔ سعودی عرب سے سرمایہ کاروں کا بڑا وفد پاکستان آ رہا ہے۔ کراچی میں چینی باشندوں پر مبینہ حملہ آور لسبیلا یونیورسٹی کا طالب علم نکلا۔ شاہ فہد ایگریکلچر یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ سیکیورٹی اداروں کا شاہ فہد سے رابطے میں رہنے والے افراد سے تفتیش جاری۔ ذرائع کے مطابق شاہ فہد کی ہوٹل میں رہائش کے دوران مشکوک خاتون سے بھی پوچھ گچھ۔ کوئٹہ میں سول سوسائٹی کا دہشت گردی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ خوارجیوں کی جانب سے دہشت گردانہ حملوں کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین نے کہا شر پسند عناصر کے خلاف حکومت کارروائیاں جاری رکھے، پاک چین دوستی کو سبوتاژ نہیں کرنے دیں گے۔ سی پیک بلوچستان کے لیے گیم چینجر منصوبہ ہے، نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ پی ٹی آئی 2014 جیسے دھرنے دے کر عدم استحکام چاہتی ہے۔ اسلام آباد پر چڑھائی کر کے ملک کی جڑیں کاٹنے کی سازش کی گئی۔ ایک جتھے کو یہ منظور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے۔ جہاں جتھے اور افراتفری ہو وہاں کون سرمایہ کاری کرتا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے اظہار خیال۔ پی ٹی آئی نے 2000 کا لالچ دے کر دھرنے پر بلا کر توڑ پھوڑ کا کہا۔ پی ٹی آئی قیادت خود بھاگ گئی، ہمیں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پی ٹی آئی قیادت کے بہکاوے میں آنے پر شرمندہ ہوں۔ شرپسندی کرنے والے گرفتار افغان بلوائیوں کے ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے۔ جب بھی معیشت آگے بڑھتی ہے کوئی فسادی یا انقلاب آ جاتا ہے۔ ادارے کب تک ملک کی سلامتی سے کھلواڑ ہونے دیتے رہیں گے؟ نون لیگی رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں نواز شریف کو 3 بار بندوق کی نوک پر اقتدار سے ہٹایا گیا، ہم نے بھی کبھی احتجاج میں بھارتی وزیر اعظم سے مدد نہیں مانگی۔ اسلام آباد میں احتجاج کے دوران شہید کانسٹیبل عبدالحمید کے قتل کا مقدمہ درج۔ بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور سمیت پارٹی کے دیگر رہنما مقدمے میں نامزد۔ ایف آئی آر میں دہشت گردی سمیت 12 دفعات شامل ہیں۔ پارلیمانی رہنماؤں کا اسپیکر ایاز صادق کو خط۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ کرنے پر اظہار تشویش۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو الیکشن کمیشن سے جلد فیصلے کے لیے درخواست کر دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی رہنماؤں کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو دوسرا خط لکھ دیا۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر۔ آئینی ترمیم کو عدلیہ کی آزادی کے بنیادی اصول سے متصادم قرار دیا جائے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے عدالتی اصلاحات کو آئین اور عدلیہ کی آزادی کے منافی قرار دے کر مسترد کیا جائے۔ سپریم کورٹ ججز کے درمیان تلخیاں دور کرنے کے لیے جسٹس یحییٰ آفریدی متحرک۔ ذرائع کے مطابق جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بات چیت کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی معاملے پر تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ چین کے ایشیا اکنامک ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے وفد کا SIFC کا دورہ۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع، صنعتی ترقی بارے تفصیلی بریفنگ۔ چینی وفد کا اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کے دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 17واں اجلاس۔ صوبے میں اجتماعی شادیوں کے سب سے بڑے تاریخی پروگرام کی منظوری۔ دلہن کو ATM کارڈ کے ذریعے 1 لاکھ روپے سلامی دی جائے گی۔ فرنیچر، ملبوسات، ڈنر سیٹ سمیت استعمال کی 13 اشیاء گفٹ کی جائیں گی۔ لبنان میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا مشن۔ PIA جہاز 180 پاکستانیوں کو لبنان سے پاکستان پہنچائے گا۔ ذرائع کے مطابق آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران پاکستانیوں کو وطن واپس پہنچایا جائے گا۔
اکتوبر کے آخر تک انٹرنیٹ میں خلل اور سست روی ختم ہو جائے گی. پی ٹی اے ذرائع کا کہنا ہے 20 اکتوبر تک ویب مینجمنٹ سسٹم کی تنصیب اور اپ گریڈیشن مکمل ہو جائے گی. WMS کی تنصیب سے انٹرنیٹ سسٹم پر حملے کو بھی روکا جا سکے گا. چارسدہ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، 7 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق فریقین کے درمیان اراضی کا تنازع چل رہا تھا. السلام علیکم، نیو نیوز کے ساتھ میں ہوں فیضان احمد بٹ. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نامہ. سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ قائم ہو چکا ہے. مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر بند ہوئی. 100 انڈیکس میں 753 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. 85,663 پر بند ہوا. آج سارے دن کی مارکیٹ کے صورتحال کے بارے میں مزید تفصیلات کاشف منیر سے. جی کاشف، اپڈیٹ کیجیے گا. جی، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں روزانہ کی تعداد پر جو ہے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں. روزانہ مارکیٹ ایک نیا ریکارڈ چھو رہی ہے. آج بھی اگر ہم نے دیکھا تو مارکیٹ 85,000 کا لیول میں 85,663 پر بند ہوئی ہے. 84,000 83,000 اور لگا ویسے رہا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ جلد 1 لاکھ کا جو ہدف ہے اس کو بھی عبور کر جائے گی. اور کوئی مارکیٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو روزانہ جو ہے وہ کیا اتنی ہی اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ انویسٹر اتنا ہی مطمئن ہے. اس حوالے سے اسٹاک مارکیٹ کے ماہر میرے ساتھ موجود ہیں. شہریار بٹ صاحب، ان سے پوچھتے ہیں. اس سال کے آغاز پہ اگر میں آپ کو لے کے جاؤں تو پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں جو فورکاسٹ کی گئی تھی دوسرے بروکریج ہاؤسز کی جانب سے، وہ یہی فورکاسٹ کر رہے تھے. کوئی 85,000 فورکاسٹ کر رہا تھا ایئر اینڈ پہ، کوئی 1 لاکھ انڈیکس کی فورکاسٹ کی بات کر رہے تھے. اب جو ہی ہم IMF کے پروگرام میں گئے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستانی اکنامک انڈیکیٹر ڈے بائی ڈے امپروو ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ ریمیٹنسز کی بات کریں تو $2.9 بلین باہر سے ریسیو ہو رہے ہیں. ہمارے ریزرو جو لاسٹ ایئر $3 ارب سے بھی نیچے آ گئے تھے، $10.7 ارب کے پاس آ چکے ہیں اور ان قریب $12-13 ارب بھی ہو جائیں گے. 1 لاکھ کا جو ٹارگٹ ہے یا 1 لاکھ تک کب پہنچتی ہے تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ جنوری یا فروری تک جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں پہنچ جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. وفاقی کابینہ نے ماہی گیری کے شعبے میں سبسڈیز کے معاہدے کی توثیق کر دی. وزارت بحری امور کی سفارش پر گوادر بندرگاہ اور شنگھائی بندرگاہ سسٹر پورٹس کی حیثیت دینے کے معاہدے کی منظوری دے دی گئی ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں نمائندہ نیو طارق عزیز سے. جی طارق، اپڈیٹ کیجیے گا. یہ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوا جس کے اوپر جو ہے ایک تو فلسطین اور لبنان کے متاثرین کے لیے پرائم منسٹر نے فنڈ کی منظوری کا اعلان کیا ہے. تو ایک فنڈ قائم کیا جائے گا جس کی جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. فلسطین اور لبنان کے متاثرین کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو احسن اقبال، وفاقی وزیر احسن اقبال اس کو ہیڈ کریں گے. اس کے علاوہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا طارق عزیز. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کالعدم تنظیم کیوں قرار دیا گیا اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ اس حوالے سے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات واضح کر دی جائے کہ جو کابینہ کی منظوری کے بعد PTM کو پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا گیا ہے اور ایک کالعدم تنظیم کے طور پہ اس پر پابندی لگائی گئی ہے، اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ قوم کو بتانا انتہائی ضروری ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پشتون تحفظ موومنٹ کی جو پچھلے 6 مہینوں کی اگر آپ ایکٹیویٹی کو دیکھیں تو اس ایکٹیویٹی کے تحت جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو نظر آتش کیا، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان سے باہر پاکستان کی ایمبیسیز کے اوپر حملے کیے، اور نہ صرف ایمبیسیز پہ حملے کیے بلکہ پاکستان مخالف بیانیے کو پروان چڑھانے کے لیے باقاعدہ طور پہ فنڈنگ بھی کی، اور فنڈنگ کے سورسز جو ہیں اس کی بھی کچھ تفصیلات آئیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک فنڈنگ کی جا رہی تھی اور ان کو بھی فنڈنگ کی جا رہی تھی پاکستان مخالف بیانیے لے کر چلنے کے لیے، پاکستان کی ایمبیسیز پہ حملہ کرنے کے لیے. اور جب پاکستان کی ایمبیسیز پہ پشتون تحفظ موومنٹ ایک پشتون تحفظ کے گارب میں حملہ کرتی ہے تو وہ صرف ان کی تنظیم کے لوگ موجود نہیں ہوتے. یہ باقاعدہ طور پہ جو حملہ کیا جاتا ہے، اس حملے میں افغان باشندے جو ہیں ملوث پائے گئے ہیں. نہ صرف PTM کا رابطہ TTA کے ساتھ، تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ ہے، بلکہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بھی ان کے مکمل روابط ہیں. جب یہ ساری بات ثابت ہوئی اور کابینہ میں جو بائی سرکولیشن یہ کیس آیا کہ PTM کو کالعدم تنظیم ڈکلیئر کیا جائے، پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا جائے اور اس کو بین کیا جائے، اس پہ پابندی لگائی جائے، تو یہ تمام عوامل
مد نظر تھے کہ جس کے اندر دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ رابطے اور دہشت گرد تنظیموں کے رابطوں کے ساتھ ساتھ جو ملک کے خلاف اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایک فنڈڈ کیمپین، اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے کہ یہ فنڈ کہاں سے آ رہے تھے، اور تحریک انصاف کے ساتھ ایک باقاعدہ طور پہ ان کا ایک کلوز لیزاں تھا اس موومنٹ کو لے کے. تو دیکھیے پوری دنیا میں بسنے والے جو پختون ہیں ہمارے بھائی ہیں، اور پختونوں نے پاکستان کی ترقی میں بڑا کردار ادا کیا ہے، پاکستان کے بننے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، تحریک پاکستان میں بڑا کردار ادا کیا ہے، مگر ایک لبادہ اوڑھ کے پختون تحفظ کا آپ دہشت گردوں سے رابطے رکھیں، آپ پاکستان کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف جو ہے ایک بیان بازی کریں، اور اس حد تک کریں کہ جس کے اندر ایسے الفاظ ہیں جو ٹی وی پہ نہیں چلائے جا سکتے. تو دیکھیے یہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑے ہیں، پاکستان کے اندر ریمیٹنسز بڑھے ہیں جو بیرون ملک پاکستانی بھجواتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی 32% سے 6.9% کے اوپر آئی ہے، ایکسپورٹس کے اندر 14% اضافہ ہے، آئی ٹی انڈسٹری آپ کی اوپر جا رہی ہے، اور یہ ثمرات جو ہیں وہ عوام تک پہنچنے چاہیے. اب آپ اگر افغان باشندوں کے ساتھ مل کے پاکستان کی بیسز پہ حملہ کریں گے، پاکستان کے جھنڈوں کو اتاریں گے بیسز کے اوپر سے، نظر آتش کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کی اجازت کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں دی جا سکتی. پاکستان سب سے پہلے ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور یہ سبق ہے تحریک انصاف کے لیے بھی، کہ آپ جب کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، بھی آپ نے موومنٹ کی کہ جی ہمارے وزیر اعلیٰ کو اغوا کر لیا گیا ہے اور وہ غائب ہیں اور وہ مسنگ پرسن ہے، اور انگریزی میں ویسٹرن ورلڈ کے اندر آپ نے پوری جو ہے وہ تقریر کر کے وہ ویڈیو سرکولیٹ کی، اور وہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کہہ رہا ہے میں چھپ گیا تھا، میں ڈر گیا تھا، میں روپوش ہو گیا تھا، میں فلاں جگہ سے برآمد ہوا، میں 12 ضلع ٹاپتا ہوا اپنے شہر پشاور پہنچا. بھائی کے پی میں تو آپ کی حکومت ہے، آپ 12 ضلعوں میں چھپتے کیوں پھر رہے تھے؟ اپنے صوبے میں کوئی چھپتا ہے؟ اور دیکھیے ہر طرح کی آزادی ہے، آپ پیسفل پروٹیسٹ کریں، آپ تنقید کریں، آپ مخالفت کریں، کوئی قدغن نہیں ہے، مگر اگر آپ پاکستان کے جھنڈے کو نظر آتش کرنے کی باتیں کریں گے، اگر آپ پاکستان کی ایمبیسیز پہ اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ رابطے رکھیں گے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ، اور بھی سیاسی جماعتیں آج سپورٹ میں اٹھائی ہیں پی ٹی ایم کے، پیغام صرف اتنا ہے کہ جب ایک کسی بھی تنظیم کو قلعدم تنظیم قرار دیا جاتا ہے تو ایویڈنس کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے، اس کے اندر ثبوت دیکھے جاتے ہیں، شواہد دیکھے جاتے ہیں کہ ٹیرر فائنینسنگ ہے کہ نہیں ہے، فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، سورس آف فنڈنگ کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف، پاکستان کے کانسیپٹ کے خلاف ایک بیانیہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے. دیکھیں حکومت اس وقت کے پی کے اندر بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز کروا رہی ہے، جس میں سپورٹس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے، لیپ ٹاپ کا پروگرام ہے، یوتھ کے لیے یونیورسٹیز میں کمپٹیشنز کرائے جا رہے ہیں، یوتھ کو انگیج کیا جا رہا ہے. تو آپ اگر یوتھ کو ایک ایسا نظریہ بیچیں گے جو زہر قاتل کے برابر ہوگا اور جو جھوٹ کی بنیاد پہ ہوگا کہ ریاست پاکستان آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہی، تو آپ باہر نکلیں اور پاکستان کی کانسیپٹ کے خلاف، پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف نظریہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے. جو تنظیم یا جو سیاسی پارٹی پی ٹی ایم کے ساتھ کسی ایکٹیویٹی میں شریک ہوگی، ان کی فنڈنگ میں شریک ہوگی، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کوارڈینیشن اس حوالے سے رکھے گی، جوائنٹ اکاؤنٹس کھولے گی، پیسے ٹرانسفر کرے گی یا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے گی، تو یہ ان کے لیے بھی ایک وارننگ ہے کہ یہ ایک پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے، یہ کلعدم تنظیم ہے، ان کے ساتھ رابطے رکھنا، ان کی فنڈنگ کرنا، ان کو کسی بھی طریقے سے پروموٹ یا سپورٹ کرنا وہ الاؤڈ نہیں ہے. اور یہ جو پاکستان کے خلاف ایک بیانیہ بنایا گیا تھا جھوٹ کی بنیاد پہ، الزامات کی بنیاد پہ، اور یہ جو پاک چین دوستی بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو ہم بالکل اس کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا، اس کے لیے جان بھی قربان ہے، اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہر وہ سٹیپ اٹھائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ پاکستان کو کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ ڈی اسٹیبلائز کرے. پاکستان کو آپ ڈی اسٹیبلائز نہیں کر سکتے. پوری دنیا آپ کی اکنامک پالیسی کی مترف ہے، آپ کے معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، بلومبرگ تعریف کر رہا ہے، فچ کی ریٹنگ بہتر ہو رہی ہیں، موڈیز کی ریٹنگز بہتر ہو رہی ہیں. مہنگائی میں جو کمی ہے، کس نے منع کیا ہے کہ علی امین گنڈا پر اس میں کمی واقع نہ کرے اگر وزیر اعلیٰ پنجاب اس میں کمی واقع کر رہی ہیں؟ وزیر اعظم نے تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو بھی خط لکھا ہے کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، آپ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی کریں، اشیاء خورد و نوش میں کمی کریں، صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے.
تو دیکھیے جب کوئی بین لگایا جاتا ہے وہ ٹھوس شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پہ لگایا جاتا ہے. ابھی بھی وقت ہے قومی دھارے میں واپس آئیں, اس پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کریں. یہ ہم آج جو کچھ ہیں پاکستان کی وجہ سے ہیں, ہمیں جو بھی مقام ملا ہے, جو بھی ہمیں شناخت ملی ہے وہ مملکت خدا داد نے دی ہے, اور اس پاکستان سے ہماری بقا ہے. اور یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان کے خلاف, پاکستان کے پرچم کے خلاف, پاکستان کے نظریے کے خلاف اگر آپ چلیں گے تو پھر یہ باقی بھی سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اس ایک نقطے کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. کل اے پی سی ہوئی فلسطین کے ایشو پہ, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے تمام سیاسی جماعتیں شریک ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم نہتے اور مظلوم فلسطینیوں کی آواز بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے اور ہر جگہ پہ اٹھائیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کاز کے اوپر. ایک سیاسی جماعت تحریک انتشار نے اس میں حصہ نہیں لیا. امریکہ سے بیٹھے ان کے ایک لیڈر نے کہا کہ ہم نے حصہ نہیں لینا اس کے اندر. کیوں نہیں حصہ لینا؟ آپ زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلا سکتے ہیں لنڈن جا کے اور کہہ سکتے ہیں کہ زیک گولڈ سمتھ جو اسرائیل کی فنڈنگ کرتا ہے وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے, میں 20 سال سے جانتا ہوں. اس کی کیمپین صادق خان کے خلاف آپ نے چلائی, اس کے حق میں ٹویٹس کیے آپ نے, فورن فنڈنگ لی ان لوگوں سے, مگر اسرائیل کے خلاف جو اے پی سی پاکستان کی گورنمنٹ نے کی, صدر اور وزیر اعظم نے, اس میں آپ شریک نہیں ہوئے. اس میں آپ کا کوئی نمائندہ آنے کو تیار نہیں تھا. یعنی آپ کا اپنا کاز, آپ کا اپنا این آر او, آپ کا اپنا سیاسی لیڈر اتنا بڑا ہے اور اس کے کرپشن کے کیسز اتنے بڑے ہیں آپ کے لیے کہ آپ فلسطین کی شریک نہیں ہو سکتے. آپ سب کچھ پیچھے چھوڑتے اور آپ کے بیٹھتے اور کہتے کہ فلسطین کے کاز پہ ہم بیٹھ کے بات کریں گے, اپنا موقف رکھیں گے اور اس اعلامیے کا حصہ بنیں گے. گورنمنٹ آگے جا کے انشاءاللہ تعالی فلسطین میں, لبنان میں امدادی سامان بھجوانے کے حوالے سے ایفرٹس کو دگنا کرنے لگی ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس پہ کمیٹی بھی بنائی ہے اور ایک ریلیف اکاؤنٹ بھی کھولا جائے گا, اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. مگر ایک چیز کلیئر ہے, پاکستان سب سے پہلے ہے, پاکستان پہ جان بھی قربان ہے. یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. اگر یہ ملک نہیں ہے اور فنڈنگ لے کے ادھر ادھر سے ملک دشمنوں کے ساتھ مل کے اس ملک کے خلاف سازش کی جائے گی تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے پی ٹی ایم کو کالعدم تنظیم ڈکلیئر کیا گیا ہے, اور یہ تحریک انصاف جو کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے فلسطین کی اے پی سی کا بوائیکاٹ کیا ہے اور زیک گولڈ سمتھ کی باقاعدہ وہ کیمپین چلاتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں, تو ان کے نظریے بھی بالکل کلیئر ہیں. جو کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, اور جو کہتے ہیں ہمارے وزیر اللہ کو اغوا کر لیا, وہ نمودار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں تو سب کے سامنے تھا, میں تو چکما دے کے آ گیا اور اس نے تمام حدیں پار کر دی. تو ہم سمجھتے ہیں اس ملک میں ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, اس کی پاسداری ہوگی اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک ترقی کرے گا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے, اسلام آباد میں روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے, مہنگائی کم ہوئی ہے. وزیر اطلاعات نیوز کانفرنس کر رہے تھے, لیکن ان کا کہنا تھا کہ ایک سیاسی انتشار پھیلانے والی پارٹی ملک کو سبوتاش کرنا چاہتی ہے, ملک کے دیگر جو تعلقات ہیں ممالک کے ساتھ ان کو سبوتاش کرنا چاہتی ہے. عطا اللہ تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ ابھی اے پی سی ہوئی جس میں تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی تھیں, لیکن ایک سیاسی پارٹی وہاں پر موجود نہیں تھی. انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ فلسطین کے لیے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں, اکٹھے ہوں اور جو اسرائیل بربریت کر رہا ہے فلسطین میں اس کے خلاف آواز اٹھائیں. انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا اور وہ نہ آئے. اور ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان سے ہی ہمدردی کی بقا ہے. اور پی ٹی ایم کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی ایم کے ساتھ کوئی بھی تعلقات کوئی رکھنا چاہے, اگر کوئی بینک اکاؤنٹ, مشترکہ بینک اکاؤنٹ ہوا, کوئی بھی ٹریل پکڑی گئی تو اس پارٹی پر بھی پابندی لگ سکتی ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور حمزہ شہباز شریف کی ملاقات ہوئی. سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملک کی معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز پر بھی گفتگو کی گئی. مزید تفصیلات وقاص غوری سے جانیں گے. جی وقاص, اپڈیٹ کیجیے گا. ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور حمزہ شہباز کی ملاقات ہوئی ہے. سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر اس حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. ملک کی معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز پر بھی اس ملاقات میں گفتگو کی گئی ہے. اپنی ٹیلی اسکرین پر ملاقات کے مناظر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور حمزہ شہباز شریف کے مابین ملاقات ہوئی ہے. سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملک کی معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز پر بھی گفتگو کی گئی. ملک میں معیشت کو کس طرح سے بہتر بنایا جانا ہے اور سیکیورٹی چیلنجز جو حکومت کو درپیش ہیں اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے, ان امور پر بھی بات چیت کی گئی ہے. وقاص غوری سے مزید اپڈیٹ حاصل کریں گے. وقاص, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, وزیر داخلہ محسن نقوی نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے اہم ملاقات کی ہے. ملاقات میں ملکی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. ملاقات میں فلسطین پر ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس کے کامیاب انعقاد کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی, جبکہ ملک کو درپیش سیاسی, معاشی
اور سیکیورٹی چیلنجز پر بھی گفتگو کی گئی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا. کراچی میں کے الیکٹرک اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا لیاری میں بجلی چوری اور کنڈا مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن. کارروائی کے دوران 7,000 غیر قانونی کنیکشن منقطع، 9,000 کلو تاریں بھی تحویل میں لے لی گئی ہیں. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. کراچی میں کے الیکٹرک اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا لیاری میں بجلی چوری اور کنڈا مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. کارروائی کے دوران 7,000 غیر قانونی کنیکشن منقطع کیے گئے، 9,000 کلو تاریں بھی تحویل میں لے لی گئی ہیں. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے. کراچی میں الیکٹرک اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیاری میں بجلی چوری اور کنڈا مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. کاشف منیر اپڈیٹ کریں گے. جی کاشف. دیکھیں جی، کے الیکٹرک اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا لیاری میں بجلی چوری اور کنڈا مافیا کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری ہے اور کارروائی میں 7,000 سے زائد غیر قانونی کنیکشن ہٹائے گئے ہیں اور 9,000 کلو تاریں جو ہے وہ تحویل میں لی گئی ہیں. ترجمان کے مطابق بجلی چوروں کے خلاف 2 FIR بھی درج کی گئی ہیں اور 4 کیسز جو ہے وہ درج کرائے گئے ہیں. کنڈوں سے ماہانہ 11 لاکھ یونٹس کی جو ہے وہ بجلی چوری کی جا رہی تھی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کاشف، آپ نے اپڈیٹ کیا. مری کو تجاوزات اور ناجائز تعمیرات سے پاک کرنے کا عزم قومی خزانے کو کروڑوں روپے میں بڑھے گا اور پنجاب حکومت ماہانہ 2.5 کروڑ روپے کرائے پر مشنری حاصل کرے گی. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے. مری کو تجاوزات اور ناجائز تعمیرات سے پاک کرنے کا عزم قومی خزانے کو کروڑوں روپے میں پڑے گا. پنجاب حکومت ماہانہ 2.5 کروڑ روپے کرائے پر مشنری حاصل کرے گی جو کہ تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کو وہاں سے ختم کرے گی، ان کو مسمار کیا جائے گا. مری میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے 3 ماہ میں 13 کروڑ 75 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے. پنجاب حکومت کی جانب سے مری کے تجاوزات سے پاک کرنے کا عزم قومی خزانے کو کروڑوں میں پڑے گا. مزید تفصیلات جانیں گے ادریس شیخ سے. جی ادریس بتائیے گا. جی بالکل، اس سلسلے میں ایڈمنسٹریٹر مری کی جانب سے یہ تمام تر تجاویز سیکٹری بلدیات پنجاب کو ارسال کی گئی تھی اور سیکٹری بلدیات پنجاب کی جانب سے یہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کو یہ تجاویز دی گئی جس کے تحت مری کو تجاوزات اور ناجائز تعمیرات سے پاک کرنے کے حوالے سے جو ہے یہ منصوبے کی تفصیلات دی گئی جن میں ماہانہ 2.5 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے صرف کرائے پر مشینری خریدی جائے گی. اس سلسلے میں یہ جو سمری ارسال کی گئی تھی سیکٹری بلدیات پنجاب میاں شکیل احمد کی جانب سے، اس میں یہ کہا گیا کہ ایڈمنسٹریٹر مری نے 7,36,480 روپے روزانہ کرائے پہ یہ مشین لینے کی درخواست کی ہے اور ایڈمنسٹریٹر مری کی جانب سے 10,80,000 روپے سالانہ کرائے پر بھی 6 گاڑیاں لینے کی درخواست کی گئی ہے اور یہ 60 لاکھ روپے سے دیگر مشینری بھی خریدی جائے گی. 220 افراد کی خدمات بھی حاصل کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے. مری میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے 3 ماہ میں 13 کروڑ 75 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے. اس سلسلے میں سیکٹری بلدیات اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ نے سیکٹری بلدیات پنجاب کی سمری منظور کرتے ہوئے سپلیمنٹری گرانٹ منظور کے لیے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادریس، آپ نے اپڈیٹ کیا. کے پی حکومت نے غیر قانونی طور پر معدنیات نکالنے پر پابندی لگا دی. سونا اور دیگر معدنیات نکالنے والوں کے خلاف معدنیات ایکٹ کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی. مقدمات بھی درج ہوں گے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. خیبر پختونخوا حکومت نے غیر قانونی طور پر معدنیات نکالنے پر پابندی عائد کر دی ہے. سونا اور دیگر معدنیات نکالنے والوں کے خلاف معدنیات ایکٹ کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی. گرفتاریاں بھی کی جا سکتی ہیں، جرمانے بھی کیے جا سکتے ہیں. کو براہ راست چلیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے پی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. پورے شہر کو بند کر دیا جا رہا تھا. پھر پنڈی میں ہم نے لیاقت باغ کے لیے جب کہا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے لیاقت باغ کے بجائے کانا مویشی منڈی، ایک مویشی منڈیوں کا ایک تسلسل ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے جیسے ہم کوئی انسان نہیں جانور ہوں. تو اس کے اوپر یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے ہمیشہ پرامن سیاست کی ہے، ہمیں ہمیشہ امن کا درس دیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اب یہ تو بالکل ہی آئینی حق ہی ہمیں نہیں مل رہا اور اس کے علاوہ آئین کو یہ توڑتے بھی ہیں، آئین میں ترامیم بھی اپنی مرضی کر رہے ہیں. اس میں اب انہوں نے اپنے جو لوٹاکریسی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہے، اس کو بھی لیگلائز کر دیا ہے. تو اس نے کہا کہ اب اجازت ملے نہ ملے تو ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ہے. ہم جب اس کے لیے احتجاج ریکارڈ کرنے کے ڈی چوکا انہوں نے کہا، ہم سب نے پختونخوا کی عوام کو، پختونخوا کے اپنے لیڈرشپ کو، ٹیم کو، تنظیموں کو، سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ اسلام آباد اور پنڈی کے بھی لوگوں کو اور نارتھ پنجاب اور جو لوگ بھی ہیں جو اپنی کیپیسٹی سختی اور فصاحت میں وہاں پہنچتے رہے اور ہمیں پورے 1.5 دن لگا ہمیں. اور راستے میں آپ دیکھ لیں کہ اور ہر قسم کی بربریت کی، پھر بھی
ہم ڈٹے رہے, سارے لوگ ڈٹے رہے, مقابلہ کرتے رہے پرامن طریقے سے. ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد ادھر پہلے بھی کوئی لوگ موجود تھے جو ان پہ شیلنگ ہو رہی تھی. تو ہمارے پہنچنے کے بعد چونکہ ہماری کوئی تقریباً 250-300 گاڑی ایسی تھی کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت پہنچ گئی, باقی ہماری 700-800 گاڑی پیچھے بھی آ رہی تھی, تھوڑا گیپ تھا. تو وہاں پر ہمارے جانے بچوں کی تعداد زیادہ تھی, تو پولیس کو رینجر کو تھوڑا پیچھے دھکیل کے ہم D چوک تک پہنچ گئے. لیکن لگاتار ظاہری بات ہے ایک فسائیت کا ایک وہ مثال جو تاریخ میں نہیں ملتی ہمارے اوپر شروع تھی پرامن لوگوں پر, اور اپنا آئینی حق کے مطابق پرامن احتجاج ہم نے ایک ریکارڈ کرانا تھا. چونکہ میرے پاس ڈرون بھی ہوتا ہے اور ڈرون میں آگے اور پیچھے ہم پہلے بھی تھوڑا دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ رکاوٹوں کو ختم کرنے پر پتہ کرنا ضروری ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. تو آگے جا کے پیچھے آرمی تھی اور اس کے پیچھے ہمارے اس طرف بھی آرمی تھی, دونوں طرف. تو چونکہ فوج ہماری ہے, عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری فوج سے لڑائی ہے, نئی فوج سے ہمارا کوئی لڑائی کا کوئی مقصد ہے اور نہیں ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا ہے. اس بنیاد پہ جب حالات ایسے بن گئے کہ ٹکراؤ وہ صورت اختیار کر گیا, آگے آ کر فرنٹ پہ رینجر اور پولیس اور عوام کا کہ بالکل آمنے سامنے آ گئے اور تین طرف سے ڈائریکٹ ہٹ کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. تو احتجاج ریکارڈ ہو چکا تھا اس حساب سے, چونکہ یہ جو لوگ ہمارے ساتھ بھی تھے یہ ہماری ذمہ داری ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اور اس طرف کے لوگ بھی اس آرڈر کے اوپر جن کی آرڈر پہ یہ کر رہے ہیں زیادتی وہ کر رہے ہیں, وہ اپنی ایک ڈیوٹی کر رہے تھے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. تو کوئی ایسا جاری نقصان نہ ہماری سوچ ہے نہ ہمارے لیڈر کے احکامات ہیں. اور آگے اس سے ہو یہ رہا تھا کہ ہماری جو D چوک کا ہمارا احتجاج کا ایک ہم نے کرنا تھا, اس میں عوام تشدد کی وجہ سے اتنی اشتعال میں تھی کہ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید وہ ریڈ زون جہاں پہ میں نے جانا بھی نہیں تھا وہاں بھی انٹر ہو جائے, کیونکہ یہ والے کنٹینر تو ہٹا دیے تھے. تو میں نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی بندوں کو بتایا کہ ہم لوگ جاتے ہیں KP ہاؤس, احتجاج ہمارا ریکارڈ ہو چکا ہے, اور KP ہاؤس جا کے ہم آرام سے بیٹھتے ہیں, اور اس کے بعد آگے کا جو عمل ہے جو عمران خان کی طرف سے آئے گا یا پارٹی کی طرف سے آئے گا تو اس پہ ہم آگے پھر بات کریں گے. جب ہم KP ہاؤس پہنچے تو KP ہاؤس کے اندر رینجرز, IG پولیس اسلام آباد کو لیڈ کر رہا تھا, پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا, اور انہیں ایسا دھاوا بولا KP ہاؤس جو کہ ہماری ملکیت ہے, اس صوبے کی ملکیت ہے, تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا, پاکستان کی تاریخ میں اور ہی بہت کچھ نہیں ہوا. فارم 47 کو آپ دیکھ لیں, 90 میں الیکشن نہ کرانا وہ آپ دیکھ لیں, اب اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ کو لیگل کرانا آپ دیکھ لیں. تو یہ تسلسل میں ایک ایسا کام ہوا کہ گھستے ہی اس نے سب سے پہلے DSP جو وہاں پر موجود تھا, جو کہ بیسیکلی KP ہاؤس کا DSP ہے, سیکورٹی کا انچارج ہے, اس سے ابیوز لگنے نے پوچھا میرے بارے میں کہ وہ کہاں ہے, ابیوز کر کے, اور اس نے جا کے سے کہا کہ جی آپ کیسی لینگویج کر رہے ہیں, تو اس کے سر پہ 2 بٹ مار کے سر پھاڑ دیا, اور پولیس والوں کو مارنا شروع کر دیا کھلم کھلا. جو ورکر وہاں پہ تھے, جو لوگ وہاں پہ تھے, آنسو گیس, ہوائی فائرنگ, مار کوٹ, ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ جس سے جیسے اللہ معاف کرے کوئی بہت بڑے کوئی دہشت گرد ہو یہاں پر, آج تک اس پولیس نے دہشت گردوں کو اس طرح مقابلہ کبھی نہیں کیا ہوگا اس طرح انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا, کیونکہ ان کے مقابلے کی تو ان کی حیثیت نہیں ہے. کچے کے ڈاکوں کے لیے وسائل نہیں ہوتے, باتیں ہمارے پہ کرتے ہیں. اس کے بعد جناب اسپیکر, اس ماحول میں مجھے بتایا گیا کہ یہ اریسٹ جو آپ کرنے آ رہے ہیں یہ گریس کے ساتھ نہیں ہے, یہ گریس اریسٹ نہیں ہے, مجھے اریسٹ سے کوئی خوف نہیں ہے. اور میں نے دیکھا اور پرکھا کہ میرے اریسٹ سے میرے صوبے کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ اس وقت میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں. تو یہ کیا پروگرام ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اس طریقے سے اس طرح ڈسگریس طریقے سے اریسٹ کرنے کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں, اس کے آگے کیا پلان ہے؟ اللہ الحق ہے. میں وہاں سے جب یہ کارروائی کر رہے تھے اور میرے دروازے توڑ رہے تھے, تو میں اب آپ کو کلیئر اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ کنفیوز جو میرا ایک ماحول بنا کے کچھ اپوزیشن کے لیڈرشپ, کچھ منافقین, کچھ پیڈ جرنلسٹ وہ جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں, تو میں اب آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, وہ فیکٹ کہ جو کوئی بھی چیک کر سکتا ہے.
میرا وصال نام کا نام بھی لے رہا ہوں, ہمارے لوگ غیرت مند ہیں, غیرت مند لوگ بھی ہیں ہمارے صوبے میں, کچھ بزدل بھی ہیں, ان کا بھی بتاتا ہوں آپ کو. اس نے مجھے پیچھے والے راستے سے نکال کے سامنے جو پکٹس بنی ہوئی ہیں, ایک پکٹ کے اوپر جا کے میں اوپر بیٹھ گیا, پکٹ کے اندر. میں اس لیے بتا کہ کلیئر ہو, اپنا ہائٹ اور بتانا نہیں چاہیے, لیکن میری وہ نظریے کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے, کیونکہ ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. 4 گھنٹے میں وہاں پہ رہا, پورے 4 گھنٹے. یہ گھوم رہے تھے, تلاشیاں لے رہے تھے, بھاگ رہے تھے, پورا انہوں نے کارڈن کیا ہوا تھا. اس دوران میں میرے پاس وہ بندہ دوبارہ جب آیا تو اس پکٹ میں میرے ساتھ ایک میرا گارڈ سمی نام کا وہ بھی تھا. اس میں نے اسے کہا کہ گاڑیوں میں کیا پوزیشن ہے, نکلنا ہے یہاں سے. تو انہوں نے کہا تمام گاڑیاں سرکاری اور آپ کی ذاتی توڑی جا چکی ہیں, سارا سامان لے گئے ہیں, ساروں کے ٹائر پھاڑ دیے ہیں, کوئی گاڑی بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے. اور سارے پولیس والے جو ہے ہمارے, وہ سارے کے سارے انڈر کسٹڈی ہیں اس وقت. ان سب کو انہوں نے وہاں پہ اریسٹ کر کے رقم بنایا ہوا ہے, انکلوڈنگ بائی CSO جو کہ ایک SSP ہے. اب اس حالات میں نے ان سے کہا کہ ایک گاڑی برابر کرو اور اس گاڑی کو آپ کہیں بھیجو آگے منال والی سائڈ پہ. تو تقریباً اس ٹائم میں وہ گاڑی ارینجمنٹ ٹائم ہے, لگ بھگ 4 گھنٹے کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ گاڑی ارینج ہو گئی ہے, اور گاڑی ارینج ہو کے اس کو بتا دیا گیا کہ وہ اس روٹ کے اوپر آپ کے لیے ویٹ کرے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر اللہ نے مجھے پہنچا دیا تو ٹھیک ہے. اب تیز بارش شروع تھی, پوری لائن میں ایسے رینجر کے سارے ڈالے اور ایسے ساری کی ساری پولیس کے ڈالے. میں نے اس پکٹ سے جمپ کیا, میں چلتا ہوا اگلی بیٹ پہ گیا, میں ان کو نظر نہیں آیا. اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. وہاں سے میں موو ہو کے گیا, آگے جا کے میں واک کرتا ہوا جب پہنچا پر اوپر. ابھی صبح کی روشنی اس وقت تک پوری آئی نہیں تھی, تو وہاں پر چونکہ کوئی آمد و رفت تھی نہیں, تو میں ہر 1-2 جو گاڑیاں سوکھیاں وغیرہ گزری, تو جو بھی گاڑی گزر رہی تھی میں اوپر سے پتھر مار رہا تھا کہ شاید کوئی بھی رک جائے تو میں آگے بڑھ جاؤں. اب اس وقت میرے پاس نہ موبائل ہے, نہ میری جیب میں 1 روپیہ ہے, ایک اللہ کی ذات ہے, ایک میں ہوں. پھر ایک گاڑی آ کے وہاں پہ جب میں نے پتھر مارے, گاڑی رک گئی. جب میں اس گاڑی کے پاس گیا تو وہ وہی گاڑی تھی, ساتھ ایک موٹر سائیکل بھی تھا. اس گاڑی میں ڈرائیونگ کر رہا تھا وہ میرا ڈرائیور افتخار, جو میرا ڈرائیور ہے CM ہاؤس کا, وہ تھا. اور آگے موٹر سائیکل پہ عارف خٹک جو میرا گارڈ تھا وہ تھا, اور ایک طارق میرا گارڈ ہے وہ تھا. وہ 2 موٹر سائیکل پہ تھے. جب میں گاڑی میں بیٹھا تو عارف خٹک موٹر سائیکل چلانا شروع ہو گیا اور طارق آگے گاڑی میں ساتھ بیٹھ گیا, اور ہم روانہ ہو گئے. سر گاڑی کا جو نمبر ہے AA4263, سرکاری گاڑی تھی, KP ہاؤس اسلام آباد کی. ہم روانہ ہو گئے. موٹر وے پہ ہم نے جا کر ایم ٹیگ کے اوپر ہٹ کیا, اس کی رسید بھی یہاں پہ موجود ہے. ایم ٹیگ کے ذریعے موٹر وے پہ چڑھے. موٹر وے سے آگے ہم جا کر پھر جب موٹر وے سے اترے تو اب یہ بڑے مزے کی بات ہے, سارے سن لو. کچھ چیزیں میں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں. میں وہاں سے ایک ضلع کے DPO کے گھر میں پہنچ گیا. رابطے تو میرے تھے ہی نہیں. جب میں اسے گھر پہنچ گیا تو اسے گھر کے اندر میں اندر چلا گیا. جب میں چلا گیا وہ موجود نہیں تھا. وہ موجود نہیں تھا. فون پہ اس کے بندے نے میری بات کرائی. انہوں نے ہمارا ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیا. میں نے اسے کہا کہ مجھے سیکیورٹی دو اور میں نے CM ہاؤس جانا ہے پشاور. میں ایک صوبے کا چیف منسٹر اپنے صوبے میں ہوں, لیکن میں نے کہا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے اس بات کا. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں یہ گارنٹی سر نہیں دے سکتا کسی کو پتہ نہ چلے, کیونکہ میں آپ کو جب سیکیورٹی دوں گا, اسکارٹ دوں گا, تو یہ بات پتہ چل سکتی ہے, تو میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر تمہیں گارنٹی نہیں دے سکتے تو لیو اٹ, مجھے نہیں چاہیے, میں خود نکل جاتا ہوں. یہ میرے آرڈر پہ ہوا, اس پہ قصور اس کا نہیں ہے. میں نے خود ہی کہا کہ نہ دو, کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا. اس کے بعد میں وہاں سے نکل کے ایک اس دوران میں گاڑی نے ایک پمپ سے تیل ڈلوایا, اس کی رسید بھی موجود ہے. کیمرے بہت لگے ہوئے ہیں. یہ جتنی بھی راستے میں بتاؤں گا ضلع آپ کو, ان پہ بہت سی شاپس ہوں گی. ان شاپس پہ چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں بائی پاس تھا یا کہیں کہاں تھا, وہاں پہ میں جا رہا ہوں. اس کے بعد میں نے کوئی بریک نہیں کی.
پھر میں سیدھا گیا اور میں وہاں سے بڑگرام، تورغر، شانگلہ، پھر وہاں سے سوات سے نیچے پھر آتا گیا. آگے کے جو میرے رسیدیں ہیں وہ میں نے ایم ٹیگ اتار دیا کہ ریکارڈ پہ نہ آئے سب کے. تو ایم ٹیگ کے علاوہ وہ رسیدیں موجود ہیں گاڑی کی جو رسیدوں پہ آئے. اور پھر مردان، نوشیرہ، چارسدہ اور میں پشاور بات پہنچ گیا. اب مزے کی بات سنیں، جب رات کو مجھے یہ پتہ چلا تو صبح اٹھ کے میں نے سمجھا کہ میں اپنے ان نظریاتی دوستوں کو کلیئرٹی کروں اور ان کی کنفیوژن دور کروں، کیونکہ جو منافق انہوں کنفیوز کر رہے ہیں کہ کلیئر ہونا ضروری ہے. میری ذات کے لیے نہیں، میری ذات میری تنقید ہو جائے خیر ہے، لیکن عمران خان کی تحریک کے لیے ضروری ہے. میں فرض سمجھتا ہوں اپنا، یہ میرا فرض ہے. میں نے صبح اٹھ کے آج چونکہ پلان بنایا کہ میں کروں گا، تو میں نے اس ڈی پی او کو کال کیا. یہ بہت زبردست بات ہے، یہ آپ کو مزہ دے گی کہ یہ حالت ہے اس صوبے کی اس وقت پاکستان میں فسائیت کی، اس وقت پاکستان کے اندر فرعونیت کی. میں نے اسے کہا چونکہ میں تو کہیں رکا نہیں ہوں، تو میرے پاس ایک ہی تمہارے گھر کا وہ ناشتہ، تمہارا وہ پی ایس او، تمہارا وہ کوک جسے میں پکچر بھی نکالی. میں نے کہا پکچر بعد میں اپلوڈ کرنا جب میں منظر عام پہ آ جاؤں، وہ اور تم. تو اس نے کہا کہ سر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری نوکری چلی جائے گی، میرا نام مت لینا. سوچو صوبے کا وزیر اعلیٰ جس کا وہ پابند ہے، جس کے وہ انڈر ہے، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے اوپر کہ وہ اس کے گھر بغیر بتایا گیا، اسے گھر گیا، وہ ڈر رہا ہے کہ میری نوکری چلی جائے گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کس سے ڈر رہا ہے وہ؟ کون ہے حاکم؟ کون کر رہا ہے حکومت؟ اور کون اس خوف تک لے گیا لوگوں کو؟ تو آپ اندازہ لگا لیں باقیوں کی کیا حالت ہوگی. باقی ماحول کیا ہے اس صوبے کے اندر، یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس صوبے کی بیوروکریسی یا اس صوبے کی پولیس یا افسران کی جب یہ حالت ہے کہ اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا اپنے گھر پہ آنا، ناشتہ کرنا، اپنے صوبے کے اندر وہ بتانے سے ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، کون تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ عمران خان کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھو. یہ یقین ختم ہو رہا ہے لوگوں میں، اس حد تک کی فرعونیت ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان ورکروں کو، اپنی اس پارٹی کے لوگوں کو کہ جو ڈٹ کے کھڑے ہیں، ڈٹ کے اپنے نظریے کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ. اور ہمارے جو ورکر گرفتار ہوئے ہیں، میں ان کی فیملیوں کو پیغام دے رہا ہوں. پہلا کام جو میں نے یہاں پہنچ کے کیا وہ یہ کیا کہ میں نے کہا ورکروں کی لسٹیں منگواؤ. اہل والوں کو رابطہ کیا، اہل یہاں والوں کو بلایا، اسلام آباد پنڈی والوں سے رابطہ کیا کہ سب کی لسٹیں نکالو، ڈیٹیل نکالو، ان کی ضمانتیں شروع کر دو. میں ان کے گھر والوں کو پیغام دے رہا ہوں، یہ فرض سمجھ کر، یہ آپ کے نہیں ہمارے بچے ہیں، یہ آپ کے بھائی نہیں ہمارے بھائی ہیں، ایک ایک کو انشاءاللہ ہم بری کرائیں گے. ان کے ساتھ جو بھی ظلم اس دوران میں ہوا ہوگا انشاءاللہ اس کا حساب دینا پڑے گا. اپنا میں معاف کر سکتا ہوں، کسی اور کا معاف نہیں کر سکتا. اور میں یہ پیغام بھی دے رہا ہوں، جناب اسپیکر یہ پیغام دے رہا ہوں ان سب کو کہ تم اس آہ سے ڈرو، تم اقتدار کے لیے یا تم کرسی کے لیے یا پیسے کے لیے یا طاقت کے لیے جو ظلم کرتے پھر رہے ہو لوگوں کے گھروں میں، جب تم غصے ہو یا پہلے غصے رہے ہو، ابھی غصے رہے ہو، ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو، مار رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، بے پردی کر رہے ہو، ان کے دل توڑ رہے ہو، ان کی بددعائیں آپ کو اس جہان میں بھی ذلیل کریں گی. اس جہان میں تو آپ کا کیا انجام ہوگا اب خود اندازہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس جہان میں بھی دکھاؤں گا، اور دکھایا ہوا ہے. وہ نواز شریف 3 دفعہ زیادہ بنا ہوا ہے، آج بازار میں گھوم نہیں سکتا، یہ اللہ دکھا رہا ہے. وہ زرداری جو اتنا پیسہ کما چکا ہے آج اس کی نسل ختم ہو چکی ہے، یہ اللہ دکھا رہا ہے. ہوش کے ناخن لے لیں، یہ آ سے ڈریں. کسی کی کسی کی بددعا آپ کا وہ حال کر سکتی ہے کہ کرسیاں اور یہ جہان بھی آپ کا تباہ، اور وہ جہان آپ سوچیں آپ کا کیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی ایمان ہے، صرف وہ لوگ جن کا ایمان نہ ہو انسانیت کے لیے تو وہ بھی ساتھ تک نہیں جاتے. اور ہمیں تو اسلام نے انسانیت کے بارے میں حکم دیا ہے، پھر حقوق العباد کے بارے میں حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا، میرے بس میں ہے. حقوق العباد میں معاف نہیں کر سکتا کیونکہ میرا بس ہی نہیں ہے جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا. اتنی بڑی بات. حقوق العباد ان کے یہ ہیں جو یہ کر رہے ہیں.
آج انہوں نے اس ملک کو کہاں کھڑا کر دیا ہے. لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس حد تک ہو رہا ہے، اس کی مثال تو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. اور یہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوں گے. وہ وقت دور نہیں ہے، آج یا کل یا پرسوں یا ترسوں. میں ہوں گا، میں نہیں ہوں گا، انسان ہے، دنیا فانی ہے، کوئی ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کسی کو. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے آخرت کا جواب دینا ہے. ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کا سوچنا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اسلام نے رہنا ہے اس دنیا میں قائم و دائم انشاءاللہ. اس کے لیے ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے اپنی نسلوں کو. جو مسلمان ہماری نسلیں ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہم نے. جناب اسپیکر، نہایت افسوس کی بات ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو لوگ اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، نہ ان کو انسانیت کا خیال ہے، نہ ان کسی کی عزت کا خیال ہے، نہ ان کو ملک کا خیال ہے، نہ وہ شریعت پہ چل رہے ہیں، نہ وہ آئین پہ چل رہے ہیں. کوئی ایک خاصیت کوئی مجھے بتا دے ان کی کہ جو انہوں نے ثابت کی ہو. ہر طرف سے وہ ایک ایسے اندھیرے میں، ایک ایسے مائنڈ سیٹ میں جا چکے ہیں کہ میرے خیال میں قابل رحم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قابل رحم ہے. ان کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. یہ اگر اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اس پہ نہیں سوچیں گے، ان کے خاندان والے، ان کے گھر والے، ان کے جاننے والے، ان سے میری اپیل ہے، ان سے کہو کہ اصلاح کریں اپنی. دلائل میں بیٹھو، ان کو سمجھاؤ، بتاؤ، اور اگر نہیں مانتے ان کا بائیکاٹ کرو. میں یہاں پہ ان فوجی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ پیچھے والا قافلہ جو آ رہا تھا اس میں آپ کا بیٹا بھی تھا، میرا بھائی بھی تھا، وہ ریٹائر فوجی بھی ہے، ہمارے بوس ہیں پی ایم منسٹر، پیچھے بھی آئے دوسرے قافلے میں، کچھ میرے ساتھ تھے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں فوجی بھائیوں کا کہ جب ہمارے لوگ گئے. اپنے لوگوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا یہ فوج ہماری ہے، کلپ آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس. انہوں نے پاک فوج کے نعرے مارے اور فوجیوں نے ان کو راستہ دیا. میں دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن پھر آگے جا کے پھر وہی بے غیرت، بزدل، فسطائیت والے، یہ آئی جی، یہ فیڈرل گورنمنٹ، انہوں نے پھر کیا کیا ان کے ساتھ کہ بارش کے اندر جب وہ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان پہ توڑ پھوڑ کر کے حملے کر کے ان کو اتنا نقصان پہنچایا، گرفتار بھی کیا، مارا بھی اور نقصان بھی پہنچایا. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ہوں گے، فرعون بھی یہ سمجھتا تھا. وہ سمجھتا تھا یہ بات کہ میں ہی طاقتور ہوں. پھر کیا ہوا اس کا حال؟ بہت بڑی بڑی ایسی طاقتور شخصیات اس دنیا میں گزری ہیں، ان کا کیا حال ہوا ہے؟ عوام، انسانیت، جب عوام اٹھتی ہے اور انسانیت کسی میں نہیں ہوتی تو جب ان کا کوئی انجام ہوتا ہے تو اس کی مثال کئی 100 سالوں تک رہتی ہے. اور آج یہ وہی لوگ میں جو یاد کر رہا ہوں ان کی مثالیں قائم ہیں، یہ وہی مثالیں بنیں گی. میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو، آپ کے ذریعے باقی سب کو، کہ میرے سارے پاکستانیوں، جو بھی منافق ہے اس نظریے کے ساتھ، اللہ اس کو غرق کرے، اللہ اس کو غرق کرے. آپ ان کے دھوکے میں مت آؤ، ان کی باتوں میں مت آؤ. یہ گھبرا گئے ہیں آپ سے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آپ کا جذبہ دیکھ کر، آپ کا اتحاد دیکھ کر، آپ کی ٹیم دیکھ کر، آپ کا جنون دیکھ کر. اور جو بھی ہمیں منافق ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، میں برملا کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نام میں کلمے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر، اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ اسے خاندان کو غرق کرے، اس سے بڑی بات نہیں ہے. میں کسی سے بھی نہیں کہتا کہ مجھ سے وہ معذرت کرے کسی نے اگر غلط بات کی ہے تو، کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں. لیکن ان کے تحفظات جو میں نے بتائے، جو میں نے بات کی، اس جہان بھی میرا گریبان، اگر اس میں ایک بات بھی چھوٹی ہو، اور اس جہان بھی میرا گریبان آپ کے لیے حاضر ہے، آپ پکڑ سکتے ہیں. لیکن آپ اس چیز کا حصہ نہ بنیں. آپ کو بہکانے والے، چاہے وہ اندر والے ہیں چاہے وہ باہر والے، وہ منافق ہیں. منافقوں سے بچو.
اتحاد کے ساتھ اپنے مقصد پہ، اپنے لیڈر کی آزادی کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے متحد ہو کے ایسے ہی ڈٹے رہو، ایسے ہی ڈٹے رہو. جتنا ڈٹو گے، جتنا لڑو گے، جتنا مقابلہ کرو گے، دشمن پیچھے ہٹے گا. پورے پاکستان میں ہر بندہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں 0.001% بھی یقین نہیں تھا کہ تم لوگ پہنچ جاؤ گے. آپ کو بھی کہتے ہوں گے سارے. کسی کو یقین نہیں تھا کیونکہ جس لیول کی انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی 79 لوگوں کے لیے وہ امپاسبل تھی، لیکن اللہ کی ذات نے وہ سب پاسبل کیا. ہمیں کامیابی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کہ ہم اس جگہ پہ جا کے پہنچے. ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، اس میں جس کا جتنا نقصان ہوا نقصان بھی اللہ پورا کرے گا. آگے اچھائی کا راستہ اور سب کچھ وہ بھی اللہ آگے بھی دکھائے گا اور کامیابی بھی دے گا. کامیابی تب دے گا جب نیت صاف ہوگی، کامیابی تب دے گا جب مقصد کے لیے کام کریں گے، کامیابی تب دے گا جب ذات کے لیے نہیں نظریے کے لیے ہم محنت کریں گے، ذاتی فائدے کے لیے نہیں، نظریات کے لیے اپنی یہ جنگ جو ہماری تحریک ہے اس کو جاری رکھیں گے. اور وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ قریب ہے. اب وہ کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، ایک اور دھکا ہے، ایک اور دھکا، اور وہ دھکا بھی انشاءاللہ ہم ہی دیں گے، ہم ہی دیں گے وہ دھکا، ہم ہی دیں گے وہ دھکا. اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اس کے بعد اگلا سٹیپ پھر شہباز شریف کا بیڈ روم ہے. اگر عمران خان حکم دے دے تو اگلا سٹیپ اس کا بیڈ روم ہے. ہم نے ثابت کر دیا ہے، لیکن عمران خان نے کہا پرامن رہنا ہے، آئین کے دائرے میں رہنا ہے، اپنا آئینی حق پرامن طریقے سے لینا ہے. ہم نے وہ بھی ثابت کیا ہے اور آگے بھی ہم ثابت کریں گے. وہ کہتے ہیں نا چھیڑ ملنگا نو کہ تم جو یہ بیٹھ کے ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا کہ اٹک پار نہیں کرے گا، اٹک بھی بڑھ گیا. پھر کہتے تھے وہ کٹی پھاڑی پار نہیں کر گیا، وہ بھی بڑھ گیا. پھر کہتے تھے وہ کیا ہے برہان ہے وہ پار نہیں کرے گا، وہ بھی بڑھ گیا. پھر 26 نمبر چنگی ہے، پھر ترنول ہے، پھر وہ مرگلہ روڈ ہے، پھر F10 ہے. وہ سارے وڑتے 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 ڈی چوک میں آ کے ڈی چوک بھی بڑھ گیا تھا. ڈی چوک بھی بڑھ گیا تھا، ڈی چوک بھی بڑھ گیا تھا. لیکن ہماری جو حد تھی، جو بتائی گئی تھی، جو حکم دیا گیا تھا، وہ ریکارڈ کر کے ہم نے پرامن طریقے سے واپس آئے. لیکن ہمارے ساتھ جو کیا گیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ کھڑا ہو کے فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی کو ہٹوانے کے لیے ہم تمہارے پہ دعویٰ بولیں گے. تیار ہو نا سارے؟ یہ میں پیغام فلور سے دے رہا ہوں. یہ میرے صوبے کی ملکیت ہے. جس طرح گزا اس نے میرے سرکاری گاڑیوں کو توڑا، اس نے وزیر اعلیٰ کی سرکاری گاڑیوں کو توڑا، علی امین کا نہیں توڑا. یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس وقت، اس نے اس صوبے پہ حملہ کیا ہے. اگر یہ وفاق صوبے پہ حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے، مطلب ہے کہ یہ حملہ وفاق نے کیا ہے ہمارے اوپر. تیار رہے، پھر آ رہے ہیں. تیار ہو سارے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اپنے حق کے لیے تیار ہو؟ اپنے حق کے لیے لڑو گے؟ اپنے حق کے لیے مرو گے؟ سبق سکھاؤ گے؟ صوبے کا حق لو گے؟ نعرہ مارو ساڈا حق اتھے رکھ، اتھے رکھ، اتھے رکھ، اتھے رکھ. بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار آپ سب کا بہت شکریہ. اسپیکر صاحب کا بہت شکریہ.
हमले से इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना KP के सिवा कहीं भी एहतजाज करने जाते हैं तो हमें पकड़ धकड़ की जाती है। तोड़ फोड़ के दौरान IG इस्लामाबाद ने मेरा मोबाइल फ़ोन ले लिया था और KP असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने बताया कि मैं वहीं छिपा बैठा था और वो लोग मुझे गिरफ्तार न कर सके। ये स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।